ویب سیریز کرامات صحابہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا پچھلا ٹاپک جو ہے وہ بڑا پسند آیا ہوگا اور آپ کے ذہنوں میں بہت ساری وسوسے غلط فہمیاں یہ دور ہوئی ہوں گی۔ آج ہم جس ٹاپک کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کرامات کی کتنی اقسام ہیں۔ چنانچہ حضرت علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب طبقات کے اندر کرامات کی 100 سے زائد اقسام کو نقل فرمایا ہے۔ آج ہم 25 اقسام پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کرامت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے وہ ہے مردوں کو زندہ کرنا۔ جی ہاں ناظرین کرام، بہت سے اکابر اولیاء کرام سے یہ کرامت کا صدور ہوا ہے، یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبیدہ بن بصری جو اپنے دور کے مشہور اکابر اولیاء میں جن کا شمار ہوتا ہے، ایک مرتبہ آپ جہاد پر تشریف لے جا رہے تھے۔ جب اپنے وطن واپسی کا ارادہ فرماتے ہیں، اچانک ان کا گھوڑا مر جاتا ہے، مگر ان کی دعا سے مرا ہوا گھوڑا دوبارہ زندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس پر سوار ہو کر اپنے وطن واپسی بصرہ پہنچ جاتے ہیں اور خادم کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی زین اور لگام اتار لو۔ خادم نے جو ہی زین اور لگام اتاری، گھوڑے سے جدا کیا، فوراً ہی گھوڑا دوبارہ مر جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کافی سارے اولیاء کرام سے مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے کرامات کتب میں ملتی ہیں۔ چنانچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان پر پکی ہوئی مرغی کو تناول فرما کر اس کی ہڈیوں کو جمع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے مرغی، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، جو گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ فرمانے والا ہے۔ زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلنے ہی تھے، مرغی زندہ ہو کر چلنے پھرنے لگ گئی۔ کرامت کی دوسری قسم مردوں سے کلام کرنا۔ جی ہاں ناظرین، یہ بھی بہت سے اکابر اولیاء کرام سے اس کا صدور ہوتا ہے۔ شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر گیا اور انہوں نے سلام کیا۔ قبر کے اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا سید اہل الزمان۔ ناظرین، کرامات کی تیسری قسم دریاؤں پر تصرف کرنا۔ کرامات کی چوتھی قسم انقلاب ماہیت برپا کر دینا، کسی چیز کی حقیقت کو اچانک بدل دینا۔ یہ کرامت بڑے بڑے اولیاء کرام سے اس کا صدور ہوتا ہے۔ کرامت کی پانچویں قسم زمین کا سمٹ جانا۔ طرطوس کی جامع مسجد میں ایک ولی اللہ اپنے گریبان میں سر ڈالتے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد اپنا سر گریبان سے نکالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حرم کعبہ میں اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ ناظرین کرام، کرامت کی چھٹی قسم نباتات سے گفتگو کرنا۔ جی ہاں، نباتات سے گفتگو کرنا، حیوانات ہو، جمادات ہوں، یہ ولی کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے کہ جمادات سے گفتگو فرماتے تھے۔ ناظرین کرام، کرامت کی ساتویں قسم ہے شفائے امراض دینا۔ کسی کو کوئی بیماری لگ جائے تو وہ ولی کے دربار میں آتا تھا، ولی ان کے لیے دعا کر دیتے تھے، اللہ ان کو شفا دے دیتا تھا۔ آٹھویں قسم جانوروں کا فرما بردار ہو جانا۔ چنانچہ بہت سے بزرگوں سے یہ کرامت کا ظہور ہوا ہے۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیروں کو اپنا اطاعت گزار بنا کر رکھا ہوا تھا اور دوسرے بہت سے اولیاء کرام شیروں پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ کرامت کی نویں قسم زمانے کا مختصر ہو جانا، زمانے کا سمٹ جانا، مختصر ہو جانا، یہ بھی ولی کی بہت بڑی کرامت ہے۔ اور کرامت کی 10ویں قسم
زمانے کا لمبا ہو جانا، طویل ہو جانا، یہ بھی کرامت کی ایک قسم ہے۔ 11ویں قسم مقبولیت دعا، جو دعا ولی کرے وہ فوراً قبول ہو جاتی، یہ بھی ولی کی کرامت میں سے ہے۔ 12ویں قسم خاموشی کلام پر قادر ہونا، جی ہاں، خاموشی کلام پر قادر ہونا، خاموش رہنا، یہ بھی کرامت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ جیسا کہ بعض بزرگوں کے حوالے سے ملتا ہے، وہ برسوں تک کسی سے کلام نہیں فرماتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ اور بعض بزرگ نماز اور ضروریات دین کے مسائل پر واضح و نصیحت فرماتے تھے۔ ناظرین کرام، کرامات کی قسم میں سے 13ویں قسم دلوں کو اپنی طرف کھینچ لینا، دلوں کو اپنی طرف کھینچ لینا۔ کرامت کی اقسام میں سے 14ویں قسم غیب کی چیزیں بتانا، غیب کی خبریں دینا، ہاں، غیب کی خبریں دینا، یہ بھی ولی کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے۔ مزید کرامتوں میں سے 15ویں قسم کھائے پیے بغیر زندہ رہنا۔ بعض ایسے بزرگ ہیں جو ایک مدت تک کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے لیکن زندہ رہتے تھے، اور بعض ایسے بزرگ ہیں جو کھاتے پیتے ہیں۔ کرامتوں کی قسموں میں سے 16ویں قسم نظام عالم میں تصرف کرنا، نظام عالم میں تصرف کرنا۔ منقول ہے کہ بہت سے بزرگ شدید قحط کے زمانے میں آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرمایا کرتے تھے تو آسمان سے موسلادھار بارش نازل ہو جایا کرتی۔ کرامات کی 17ویں قسم بہت زیادہ مقدار میں کھانا کھا لینا۔ ہاں ناظرین، بہت سے بزرگان دین ہزاروں سینکڑوں بندوں جتنا کھانا اکیلے ہی کھا لیا کرتے تھے اور ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوا کرتی تھی۔ کرامات کی 18ویں قسم حرام غذاؤں سے محفوظ رہنا۔ ولی کے لیے کتنی بڑی یہ کرامت ہے، حرام غذاؤں سے محفوظ رہنا۔ میں اور آپ غور کریں، کیا ہمارے سامنے کھانا آتا ہے، ہم نے کبھی سوچا، ہم نے پوچھا سمجھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، کیسے کمایا گیا، حلال ہے حرام ہے؟ ہم تو ایسے کھا جاتے ہیں، لیکن ولی کی کرامت کیا ہے کہ حرام غذاؤں سے بچتے تھے۔ ایک مشہور کرامت ہے کہ حرام غذاؤں سے ایک خاص قسم کی بدبو ولی کو آیا کرتی ہے۔ حرام غذا جب ان کے سامنے آ جاتی تو وہ بدبو سے پہچان لیتے یہ حرام کھانا ہے، اس سے بچ جاتے، ہاتھ اپنا پیچھے کھینچ لیتے، حرام غذا نہ کھاتے۔ حضرت شیخ ابو العباس مرحسی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے لوگوں نے امتحان کے طور پر حرام کا کھانا رکھ دیا، دیکھا کہ حضرت کھانا کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر حرام غذا کو دیکھ کر حارث محاسبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک رگ پھڑکنے لگ جاتی، میرا یہ حال ہے کہ حرام غذا کے سامنے میری 70 رگیں پھڑکنے لگ جاتی ہیں، خون کی 70 رگیں نسیں پھڑکنے لگ جاتی ہیں۔ کرامات کی 19ویں قسم دور کی چیزوں کو دیکھ لینا۔ بندہ بیٹھا جیلان میں ہو، وادی خراسان کے پہاڑوں میں دیکھ لیتا ہے، بندہ بیٹھا ہوتا ہے پاکستان میں، اپنے شیخ کامل مرشد کریم غوث العظم کو پکارتا ہے تو مدد کو آ جاتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، اس کا ستر جو ہے وہ کھل رہا ہو، وہ مجھے مدد کو پکارے تو میں مشرق میں اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہوں۔ کرامت کی 20ویں قسم ہیبت اور دبدبہ۔ چنانچہ خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہیبت ان کی مجلس پر ایسی ہوتی کہ ایک شخص پر جب آپ کا روب دبدبہ طاری ہوا تو اس کی جان ہی چلی۔ کرامت کی قسموں میں سے 21ویں قسم مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا۔ ولی کے لیے یہ ایک مشکل کام نہیں ہے، وہ مختلف صورتوں میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ صوفیہ کرام کی اصطلاح میں اس کو خلو و لبس کہا جاتا ہے، یہ ایک ٹرم ہے، خلو و لبس، یعنی ایک شکل کو چھوڑ کر دوسری شکل میں ظاہر ہو جانا۔ حضرات صوفیہ کا قول یہاں تک ملتا ہے عالم ارواح اور عالم اجسام کے درمیان ایک تیسرا عالم ہے۔ عالم ارواح اور عالم اجسام کے درمیان ایک تیسرا عالم ہے جس کو عالم مثال کہتے ہیں۔ اس عالم مثال میں ایک ہی شخص کی روح مختلف جسموں میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی جبرائیل علیہ السلام کا حضرت بی بی مریم کے سامنے ایک تندرست نوجوان آدمی کی شکل میں ظاہر ہونا، اور یہ واقعہ عالم مثال میں ہوا تھا۔ ناظرین کرام، کرامت کی قسموں میں سے 22ویں قسم ہے دشمنوں کے شر سے بچنا۔ کرامات کی 23ویں قسم زمین کے خزانوں کو دیکھ لینا۔ بندہ زمین کے اوپر ہوتا ہے لیکن کرامت کی نگاہ سے وہ زمین کے اندر تحت ثری تک دیکھتا ہے کہ کیا کیا زمین کے اندر خزانے ہیں۔ کرامت کی 24ویں قسم ہے مشکلات کا آسان ہو جانا، اور کرامت کی قسموں میں سے 25ویں آخری قسم مہلکات کا اثر نہ کرنا۔ ناظرین کرام، یہ 25 اقسام جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، انشاءاللہ الکریم ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے ان کو سماعت کیجئے، ان پر غور کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اولیاء کا فیضان آپ کو بھی میسر آئے گا۔